حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے نہ جب گئی، میں نے کہا حجر اسود کا بوسہ دیا جائے، تو فرماتی میں نے دیکھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکل کے مدینے والے کے لبوں کو بوسہ دے رہا ہے۔ اب حجر اسود کیا اس کی خصوصیت ہے؟ سرکار نے فرمایا جو اس کو بوسہ دیتا ہے، جو اس کو بوسہ دیتا ہے یہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور جو اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کو حجر اسود اس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کرے گا۔ اب کسی پر کوئی تنقید اور اعتراض نہیں ہے، نہ ہماری طبیعت ہے، یہ بتائیں حجر اسود پتھر ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ کمپیوٹر بھی لوگوں نے رکھا ہے، ایک وقت آتا ہے کہتے ہیں یا اس کی ڈسک جو ہے یا اس کے جناب ونڈو خراب ہو گئی ہے، اس کا فلاں کام ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے، اس کا ڈیٹا جو ہے وہ سارا ریموو ہو گیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ حجر اسود کا ڈیٹا کیسا ہے؟ فرمایا جس نے اس کو بوسہ دیا یہ اس کے نام کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس کے نام کو بھی جانتا ہے، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے، کل قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش اور شفاعت کرے گا۔ اور بھائی حجر اسود پتھر ہو کے شفاعت کر سکتا ہے تو جو نبی پتھروں سے کلمے پڑھائے وہ شفاعت کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیوں نہیں ہماری شفاعت کر سکتی؟ حجر اسود کروڑوں لوگوں نے بوسہ دیا، کروڑوں اور کھربوں لوگ اس کو بوسہ دیں گے، وہ پتھر ہو کے تیرے اور میرے نام کو جانتا ہے، تو آمنہ کا لال اپنے گناہگار امتیوں کے ناموں کو نہیں جانتا ہے؟ کیسا عقیدہ ہے کہ پتھر جانے، بوسہ دیا، دینا چاہیے، دیا ہے، زندگی رہی، اللہ نے موقع دیا تو پھر دیں گے۔ حجر اسود کو بوسہ فرمایا یہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کے بارے میں رب نے کیا کہا؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ یہ تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ حجر اسود کے بوسے، حجر اسود گناہوں سے مٹا دیتا ہے بندے۔